أما بعد آپ حضرات کو ایک مضمون سناتا ہوں، اہل و عیال سے متعلق ہے کہ آدمی اگر حلال طریقے سے کمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے پر اور اہل و عیال پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے زبردست اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا یا اپنے اوپر خرچ کرنا کوئی عبادت نہیں اور حق تلفیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کو حق تلفیوں سے بھی پوری طرح بچنا ضروری ہے اور حق کی ادائیگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اہل و عیال پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت مقحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال طریقے سے دنیا کماتا ہے تاکہ سوال کی ذلت سے بچے، اہل و عیال پر خرچ کرے اور ہمسایوں کی خبرگیری کرے، وہ قیامت میں یوں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور جو شخص حلال طریقے سے ہی دنیا کماتا ہے مگر ذخیرہ اندوزی کے لیے یا فخر و ریا کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بوقت ملاقات قیامت کے دن اس پر ناراض ہوں گے۔ اس سے آگے جو مضمون ہے وہ زبردست توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک روٹی صدقہ کر دوں یہ آپ کو زیادہ محبوب ہے یا 100 رکعت نفل پڑھوں؟ ارشاد فرمایا ایک روٹی کا صدقہ کرنا میرے نزدیک 200 رکعت نفل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنا آپ کو پسند ہے یا 100 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنا مجھے 1000 رکعت نفل سے زیادہ محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا حرام کا لقمہ چھوڑ دینا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا 1000 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا حرام کا لقمہ چھوڑ دینا میرے نزدیک 2000 نفل رکعت سے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، غیبت چھوڑنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا 1000 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا غیبت چھوڑنا میرے نزدیک 10,000 نفل رکعت سے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، کسی بیوہ کے کام آنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا 10,000 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا کسی بیوہ کا کام کرنا مجھے 30,000 نفل رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اہل و عیال کے پاس بیٹھنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا مسجد میں؟ ارشاد فرمایا اہل و عیال کے پاس بیٹھنا مجھے اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ ارشاد فرمایا وہ 1 درہم جسے کوئی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے میرے نزدیک اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، والدین سے حسن سلوک آپ کے یہاں زیادہ اچھا ہے یا 1000 برس کی عبادت؟ ارشاد فرمایا اے انس، حق روشن ہو چکا اور باطل ناپید ہو گیا اور باطل ہے ہی آنے جانے والی چیز۔ والدین سے حسن سلوک کرنا 20 لاکھ برس کی عبادت سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ مضمون ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. 10 سال آپ کی خدمت اقدس میں رہے. آپ کی والدہ ماجدہ لے کر آئی تھی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو آپ اپنی خدمت میں قبول فرما لیجیے. 10 سال کے تھے اور 10 سال رہے. اس طرح سے آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا. اور پھر آپ نے جو دعائیں دی، اعمال میں، مال میں، اولاد میں برکت کی تو وہ بہت مشاہد ہوئی. اللہ پاک نے آپ کو یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد بھی بہت دی اور مال بھی بہت دیا اور عمر بھی لمبی ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے اور بہت بے تکلف خادم تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا انس جاؤ فلاں کام کر آؤ، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا جاؤں گا، لیکن آپ کو ظاہری طور پہ منع کر دیا تو آپ نے کچھ کہا نہیں. میں کام کے لیے چل دیا. جب آگے گیا تو ایک جگہ لڑکے کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا. تو آپ بھی پیچھے سے اسی کام کے پورا کرنے کے لیے جو آئے، مجھے دیکھا تو میری یہ کام کی لو پکڑ کر دبائی اور ذرا یوں اس کو مسئلہ فرمایا کہ اے لچے تو کہہ رہا تھا میں نہیں جاتا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بہت مزے لے کر اس جملے کو کہا کرتے تھے کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا لکا، اے لچے تو کہہ رہا تھا میں نہیں جاتا، تو جا رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ جا رہا ہوں. بہت پیار کرتے تھے آپ. اور حضرت انس، ان کا نام بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کتنا محبوب ہے کہ ہمارے آج کے دور میں بھی ماشاءاللہ بے شمار مسلمانوں کے نام ہے انس. بہت ہی ہلکا پھلکا نام ہے لیکن بہت باوقار ہے، زبردست. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. ہمیں آپ کو اپنے اہل و عیال کے حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے. مجموعی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں، عورتیں بہت سی شکایت کرتی ہیں کہ مرد تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خرچہ وغیرہ نہیں دیتے. بہت سے مرد ہیں جو یوں سمجھ لیجئے کہ بھیڑیا صفت ہیں کہ گھر میں داخل ہوں تو گویا کہ سانپ سونگ گیا، گھر والا کوئی بچہ بڑا بول نہیں سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ہی شیر و شکر ہونا چاہیے، پیار اور محبت کی فضا ہونی چاہیے اور ایسی دوستانہ فضا ہونی چاہیے کہ اولاد بے شک اولاد ہے لیکن آپس میں ایسا ربط و ضبط ہو اور رابطے کا تعلق ہو کہ ضرورت پڑنے پر اپنی اولاد سے مشورہ لے اور مشورہ صحیح دے تو اس پر عمل بھی کر لے. کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کی بات نہیں مانتے اور یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں یہ ہمارے بچے اور ہمیں مشورہ دیں گے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. بہت سے گھروں میں خرابیاں ہو گئی. ظاہر ہے کہ اولاد بھی پھر ضد پر آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جب تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم بھی تمہاری نہیں مانتے، اور اس طرح سے بدمزگی رہتی ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے جس کو بھی یہ اہل و عیال عطا فرمائے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مفصل بیان فرمایا ہے، واضح ہے. فرمایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا خادم ہی خادم بنایا اور کسی کو چاہا خادم اور مخدوم بنایا. اپنے لیے فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں مخدوم بنایا، خادم نہیں. جس کے اولاد ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی نسبت سے تو مخدوم ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی خدمت کی، پالا پوسا، اور اپنی اولاد کی نسبت سے خادم ہے کہ اپنی اولاد کی یہ دیکھ بھال کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک کا نظام ہے، کہیں خادم اور مخدوم دونوں بنا دیے، کہیں صرف مخدوم بنا دیے. تو جن کو اللہ پاک نے مخدوم کے بعد خادم بھی بنایا، بیوی دی، بچے دیے، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ پیار اور محبت سے وقت گزارنا چاہیے کہ زندگی میں بھی
بہت ہی زیادہ احساس کریں اس بات کا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسے ماں باپ دیے، قدر کریں، عزت کریں، اور اولاد کی ماں باپ جو ہیں وہ قدر کریں کہ اللہ پاک نے انہیں اچھی اولاد دی۔ تربیت کا حکم جو ہے وہ ماں باپ کو ہے کہ وہ اچھی تربیت کریں، اور جب سیانے ہو جاتے ہیں تو ان کی رائے کو ضرورت پڑنے پر اہمیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کام جو ہے بنے اور معاملات سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ بہرحال جو بھی ہم میں سے کڑوے مزاج کے ہوں ان سے عرض ہے میری کہ وہ اپنے مزاج میں حلاوت پیدا کریں، مٹھاس پیدا کریں، اور اس طرح سے رابطے کا تعلق رکھیں آپس میں، اور ضابطے کے تعلق سے اجتناب کریں کہ ضابطے کا تعلق تو تکلیف دہ ہے۔ اور جب پیار اور محبت کی یہ فضا رہتی ہے تو گھر میں جنت کا نمونہ ہوتا ہے اور وقت اچھا گزرتا ہے۔ میرے پاس سب طرح کے لوگ آتے ہیں، شکر گزار بہت کم ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھرانے میں بڑا امن ہے، سکون ہے، پیار ہے، محبت ہے، بہت کم آتے ہیں۔ زیادہ تر تو شکوے گلے لے کر آتے ہیں، پریشانیاں اور حیرانیاں اظہار کرتے ہیں کہ کیا رونا پیٹنا رہتا ہر وقت، باپ اپنی طرف جا رہے ہیں اور ماں اپنی طرف، اور اس طرح سے اولاد اپنے اپنے راستے چلی جا رہی ہے، ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چل رہا ہے، حتیٰ کہ اتنا زبردست جو ہے آپس میں تصادم بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایک رتی بھی دل میں ہمدردی نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بڑے کریم ہیں، انہوں نے ہمارے آپ کے لیے ہی تو یہ سارے احکام نازل فرمائے، تو ہم آپ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے شیر و شکر رہ کر زندگی گزار کر جائیں تاکہ یاد کریں، اور آپس میں خود میاں بیوی کا بھی ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے رابطے کا کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اس کا کرم کرے۔ یہ مضمون بس یہی موقوف کرتا ہوں، اور آخر میں جیسا کہ ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں آج بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اب اس کے بعد جمعے میں اظہار تو کر دیا میں نے، اس وقت بھی بہت حضرات نئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے حرمین شریفین حاضری کا سامان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرسوں یعنی اتوار کو روانگی ہے، خفیہ طریقے سے یعنی بغیر بتائے کہ کام اس لیے کرایا کہ آج کل بہت پریشانیاں ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد کل جا رہے ہیں، ان کا 4 مہینے کے بعد ویزا آیا ہے، تو اس لیے اظہار نہیں کیا اس کا، اور اپنے خاص احباب جو ہیں جن کو میں ارکان پارلیمنٹ کہتا ہوں ان کو بتا دیا تھا کہ یہ قصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے احباب ہیں، کرم فرما ہیں، جن کا ہمارے ساتھ اور ہمارا ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ قریبی پیار اور محبت کا اور اس طرح سے رابطے کا تعلق ہے، تو ان کے کان میں ڈال دیا تھا اور دعا کرتے رہے۔ اللہ پاک کی مہربانی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کامیابی نصیب ہوئی۔ اب دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے ساتھیوں کو بھی، اور بھی جو مسلمان جا رہے ہیں عمرے کے لیے، سب کو اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ حرمین شریفین پہنچائیں، اور وہاں پر ہر طرح کی عافیت اور سہولت کے ساتھ رکھیں، اور جب واپسی کا وقت ہو اللہ پاک ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں، احباب میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں ہوں اور میرے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ہم دونوں ہیں، اور بقیہ ہمارے مریدین ہیں، کچھ اور دوست احباب ہیں، اس طرح سے ہم 2 آدمی چلے تھے، پھر خاص میں ذکر ہوا تو 1 سے 2 اس طرح سے قافلہ بنا تو ماشاءاللہ ہم 15 ہو گئے۔ مستورات بھی ہیں کچھ اور مرد حضرات زیادہ ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے
اظہار جو کرتا ہوں محبت کی وجہ سے کہ آپ حضرات کو بھی بہت محبت ہے، خوشی ہوتی ہے، یہاں بھی دعائیں کرتا ہوں اور وہاں بھی اللہ پاک بلاتے ہیں دعائیں کرتا ہوں۔ یہ ان کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اتنا عرض ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو اچھی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سیکھتے رہتے ہیں اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ معاملہ ٹھیک رہے۔ جو ذہن بن گیا ہے ماشاءاللہ اس پر آپ کسی قسم کا بھی کوئی حرف نہ آنے دیں اور صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں لگے رہیں۔ اس کے بعد ایک عرض ہے حسب معمول، بہت سے حضرات کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پیسے خرچ کرنے کے لیے بھجوا سکیں، وہ نہیں جا سکتے تو چاہتے ہیں تو بہرحال ہر دفعہ آپ حضرات سے یہ رقم یہاں سے لے جاتا ہوں، وہاں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اس میں عرض ہے کہ جو حضرات بھی پیسے دینے چاہیں تو ویسے تو آج رات تک ہی دے دیں تو اچھا ہے کہ کل تبدیلی کرا لیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ کل عشاء تک دے دیں، کم سے کم 100 کا نوٹ ہو اور زیادہ جتنے بھی دینا چاہیں دے دیں۔ تو یہ وہاں پر کار ہائے خیر کے اندر اسی طرح سے اللہ کے نیک بندوں کے اندر یہ خرچ کر دیتا ہوں۔ ضرورت مندوں کو جو دیکھتا ہوں تو ان پر بھی خرچ کر دیتا ہوں۔ بہرحال کلی اختیار کے ساتھ آپ مجھے عطیات کی مد میں سے دے دیں، زکوٰۃ نہ دیں اور اسی طرح سے صدقات واجبہ نہ دیں۔ اس سلسلے میں آپ حضرات جو بھی محبت سے یہاں دیتے ہیں اس کو وہاں خرچ کر دیا جاتا ہے اور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عرض ہے کہ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مجھے اپنا نمائندہ بنا کر تمام مستورات بھی اور مرد حضرات بھی سب کہہ دیں کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری ہوگی تو میں آپ سب کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ سب کا سلام آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا۔ آپ تمام حضرات زبان سے کہہ دیجئے انشاءاللہ العزیز آپ سب کا سلام پیش کر دوں گا جب حاضر ہوں گا۔ اور میں نے جمعے میں بھی عرض کیا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جب میں وہاں حاضر ہوتا ہوں تو جب بھی حاضری ہوتی ہے دربار اقدس میں تو جب بھی یعنی جتنی مرتبہ بھی حاضری ہوتی ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام حضرات جس نے بھی سلام کہا ہے ان کا سلام بار بار پیش کرتا رہوں، تو یہ سعادت مجھے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں کہ ذریعہ بنا دیتے ہیں اس ناکارہ کو ناچیز کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلام لے جانے کا۔ بہرحال اب اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں برخوردار آ گئے، ابھی نعت ہوگی اور نعت کے بعد پھر دعا ہوگی۔ یہ یاد رکھیے کہ درس کا سلسلہ موقوف رہے گا، مستورات خصوصاً سن لیں کہ درس کا سلسلہ موقوف رہے گا۔ زندگی بخیر واپسی کا وہاں جانے کے بعد حالات کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے ساتھی، اور ہم پھر آنے کے متعلق آپ حضرات کو اطلاع کر دیں گے۔ اس کے بعد ہی چونکہ رمضان المبارک بھی آ رہے ہیں تو بیچ میں جتنے جمعے بھی ملے اس میں بیان ہوگا۔ مستورات جو ہیں وہ معلومات حاصل کر لیا کریں کہ کب تک واپسی ہے، بیچ میں جو جمعے پڑیں گے تو اس میں بیان ہوگا، اور اگر ایک آدھ جمعہ ہوا تو مستورات پر زحمت نہ کریں، زندگی بخیر، اللہ کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں رہیں کہ رمضان کے بعد جو پہلا جمعہ آئے گا اس میں انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ ویسے تو مرد حضرات کے لیے موجودگی میں جب یہاں میں ہوتا ہوں تو روز ہی درس ہوتا ہے، فجر میں اشراق تک اور شام میں بھی مختصر، البتہ رمضان میں ایسا لمبا درس نہیں ہوتا چونکہ ظاہر روزے ہوتے ہیں اور تراویح کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو رمضان میں مناسب ہی وقت ہوتا ہے، البتہ فجر کے وقت میں بہت لمبا درس
بلکہ 2 درس ہوتے ہیں، ایک قرآن پاک کا اور ایک سیرت کا، لیکن مستورات یاد رکھیں کہ ان کی بالکل چھٹی ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے اور اس کا کرم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دلی دعا ہے کہ یہ مبارک مجمع ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مہربانیاں فرماتے ہیں، جہاں دین کا ذکر ہے، اللہ رسول کا ذکر ہے، رحمت برستی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربانیاں فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے، حتیٰ کہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کے لیے بھی دعائے خیر کی ضرورت ہے، اور تمام دشمنان اسلام اور اعداء اللہ ان سب کی بربادی اور تباہی کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے، حق پر اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اللہ پاک اسی پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ پاک ہماری بھی، سارے مسلمانوں کی، عالم اسلام کی، حرمین شریفین کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ان کا کرم ہو۔ نبی کے عشق میں جو دل کو جگمگاتے ہیں، نبی کے عشق میں جو دل کو جگمگاتے ہیں، وہ خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں۔ در حضور پہ جاتے ہیں جو تہی دامن، در حضور پہ جاتے ہیں جو تہی دامن، وہ جھولیوں کو مرادوں سے بھر کے لاتے ہیں۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے، یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے، مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ عرض مقدس ہے یہاں کے ذرے ذرے میں، یہ وہ عرض مقدس ہے یہاں کے ذرے ذرے میں۔ ابھی تک نگہت پائے نبی محسوس ہوتی ہے، ابھی تک نگہت پائے نبی محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً یہ گزرگاہ ہے، شہنشاہ دو عالم ہے، یقیناً یہ گزرگاہ ہے، شہنشاہ
ہے دو عالم ہے فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے میں کچھ یوں دم بخود اس دیار رنگ و نگہت میں کچھ یوں دم بخود اس دیار رنگ و نگہت میں کہ اپنی شخصیت بھی اجنبی محسوس ہوتی ہے کہ اپنی شخصیت بھی اجنبی محسوس ہوتی ہے رکی جاتی ہے نبضیں اور قدم تھم تھم کے بڑھتے ہیں رکی جاتی ہے نبضیں اور قدم تھم تھم کے بڑھتے ہیں مجھے اب قربت باب نبی محسوس ہوتی ہے مجھے اب قربت باب نبی محسوس ہوتی ہے ہوائیں گنگناتی ہیں فضائیں مسکراتی ہیں ہوائیں گنگناتی ہیں فضائیں مسکراتی ہیں میں کھویا جا رہا ہوں بے خودی محسوس ہوتی ہے میں کھویا جا رہا ہوں بے خودی محسوس ہوتی ہے یہ کس کے شہر میں اقبال قسمت تم کو لے آئی یہ کس کے شہر میں اقبال قسمت تم کو لے آئی یہاں جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے یہاں جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت
راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون بھی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون بھی احترام آیا، زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر عرش گونجتی ہے، فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہ مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام آیا، زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کو جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کو جانے والے، نوید صد بساط بن کر پیام دارالسلام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا،
इनका कलाम पढ़ा गया है, ये दोनों इस आलम से रुखसत हो चुके, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए। अल्लाह पाक जनाब इकबाल अजीम साहब की भी और जनाब यूसुफ कदीरी साहब की भी मग़फ़िरत फरमाए। कैसा अल्लाह पाक ने उनसे कलाम कहलवाया जो दिलों पर असर करता है, किस दिल और किस मोहब्बत से उन्होंने कहा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم قل لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله. اللهم أنت الكريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين والمجاهدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين والمجاهدين ومراكز الإسلام وعلمائنا الكرام يا رحمن يا علام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أهلك الكفرة أعداءنا أعداءك أعداء الدين هؤلاء الهنود واليهود والنصارى وهؤلاء الملحدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بيوتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم انزل عليهم باتك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذ مخذ عزيز مقتدر. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، والین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے الہ العالمین آپ کے کرم ہی کرم ہے. آپ نے یا اللہ حرمین شریفین حاضری کی اجازت دی اور یا اللہ کرم فرما رہے ہیں ہمیں بھی ہمارے تمام ساتھیوں کو اور جتنے بھی مسلمان عمرے کے لیے جا رہے ہیں سب کو خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ حرمین شریفین پہنچائیے اور یا اللہ قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے.
ہر طرح سے سلامتی اور عافیت رکھیے۔ اے اللہ ہمت اور قوت عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، کمزوریوں کو یا اللہ ختم فرمائیے، اور یا اللہ ہر عبادت کی خوب توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کا پوری طرح سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی اور اپنے حبیب کے دربار کی یا اللہ پوری طرح سے خدمت اور یا اللہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، پوری طرح سے ادب کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سے یا اللہ خوب عبادتیں کرا لیجیے، اور یا اللہ ہر طرح عافیت عطا فرمائیے۔ پیچھے یا اللہ ہمارے تمام گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، محبین کو، یا اللہ تمام حاضرین کو، مستورات کو اور مرد حضرات کو، سب کو ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ رکھیے، اور جب یا اللہ واپسی کا وقت ہو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے متعلقین میں، اہل و عیال میں، احباب میں لے کر آئیے۔ اے اللہ آپ کے کتنے بندے اور بندیاں تڑپ رہے ہیں، آپ رحمتیں برسانے والے، دعاؤں کو سننے والے مبارک لمحات ہیں۔ اے اللہ ان تڑپوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، سچی تڑپ یا اللہ قبول فرما کر، جو یا اللہ اب تک حاضر نہ ہو سکے ان کی حاضری کے بھی سامان و انتظام فرمائیے، اور ہمارے لیے بھی یا اللہ زندگی بھر آنا جانا لگا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمیں بھی، سارے مسلمانوں کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت گنہگار ہیں۔ یا اللہ ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے، ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے کسی بھی بات پر نہ یہاں معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے، ہم جواب نہ دے سکیں گے۔ یا اللہ آج بھی ہم آپ کے سامنے ہیں اور کل بھی آپ کے سامنے ہوں گے، ہمارا ایک ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی معاف کر دیجیے، بڑے سے بڑا بھی معاف کر دیجیے، جو کچھ ہم نے جان بوجھ کر کیا یا کلم کلا کیا یا چھپ کر کیا، یا اللہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یا اللہ ہم سے زیادہ آپ علیم و خبیر ہیں، جانتے ہیں، ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے، مٹا دیجیے، اور زندگی بھر میں جو بھی آپ نے نیکیاں کرائی ہیں یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی داخل فرما لیجیے، اپنے قدردان بندوں میں، عبادت گزار بندوں میں، شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم میں سارے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے دال اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ کی، مشائخ کی، سب کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی، بہوؤں کی، پوتیوں کی، پوتے کی، اور یا اللہ تمام قریبی اور دور کے رشتہ داروں کی، ہمارے ساتھ اور امہات کی، سب کی مغفرت فرمائیے، میرے تمام محبین کی، اور یا اللہ معالجین کی، اور تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، احیاء اور اموات، سب کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے سارے گناہ معاف کر دیجیے۔ یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے پر فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے، ہر خطا ان کی معاف کر دیجیے۔ اب تو یا اللہ دنیا سے جا چکے آپ کے سامنے ہیں، آپ رحم فرما دیجیے، حضور کی ساری امت پر یا اللہ رحم فرمائیے، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے، حضور کی ساری امت سے راضی ہو جائیے، پچھلی امت کے سارے مسلمانوں سے بھی راضی ہو جائیے، ان کی بھی مغفرت فرمائیے، اور یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، نفس اور شیطان یا اللہ دھوکہ دیتے ہیں، ہمارا ایک ایک قصور اور ایک ایک گناہ معاف کر کر پاک و صاف فرمائیے، اور آئندہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کرم فرماتے ہیں، آپ کی مہربانیاں ہیں۔ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں، سب آپ کا فضلی فضل ہے، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے قدردان بندوں میں، شکر گزار بندوں میں، خلیل بندوں میں ہمیں بھی داخل فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کے بندے اور بندیاں، آپ کے بھکاری آپ کے در پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ
آخرت کی بھی ساری نعمتیں عطا فرمائیے، برزخ میں بھی یا اللہ ہر نعمت سے مالا مال فرمائیے، اور دنیا میں بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، لمحے بھر کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اے اللہ آج مسلمانوں پر اسلام پر بڑا نازک وقت آیا ہے، یا اللہ آپ اسلام کی مدد فرمائیے، اس کے خادموں کی مدد فرمائیے، یا اللہ یہ دین اپنے باقی رہنے کے لیے عطا فرمایا جو اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کو صلہ عطا فرمائیے، اجر عطا فرمائیے، انہیں قوت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، اور تمام دشمنان اسلام کو جتنے بھی یا اللہ دین مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، حضور کے دشمن ہیں، سب یا اللہ آپ کے قبضے میں ہیں، ان کو آپ عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ان کے شر سے، ان کے قبضے سے، ان کے نرغے سے سارے عالم اسلام کو، سارے مسلمانان عالم کو، حرمین شریفین کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، یا اللہ باطل کا منہ کالا فرمائیے، باطل کو پھیلانے کی کوششیں کرنے والوں کو عبرت کا نمونہ بنائیے، سازشیں کرنے والوں کو عبرت کا نمونہ بنائیے۔ اے اللہ آپ نے حق عطا فرمایا، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی حق پر ہمیں قائم اور دائم رکھیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ تمام ارضی و سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سازشات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، یا اللہ قتل و قتال سے، فائرنگ سے ہم سب کو سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، محمد ریاض صاحب کو اور یا اللہ دوسرے جتنے بھی بیمار ہیں درخواست کے لیے یا اللہ انہوں نے دعا کی درخواست کی، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، یا اللہ جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ کتنے آپ کے بندے اور بندیاں یا اللہ بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں، انہیں بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ یہ ساری مخلوق آپ کی ہے، ساری کائنات آپ کی ہے، آپ نے اپنے اتنے بندوں میں اور بندیوں میں یا اللہ اپنے ان مسلمان بندوں بندیوں کو چن لیا، ان دینداروں کو چن لیا، دین کے خادموں کو چن لیا، یا اللہ استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ حق کی خدمت میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، ہمارے علماء کی، بزرگوں کی یا اللہ یہ آپ کے سپاہی ہیں، ان کی آپ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کو حوصلے اور قوت عطا فرمائیے، ان کے عزم و یقین کے اندر اور بھی یا اللہ پختگی پیدا فرمائیے، ان کے توکل میں اور بھی زیادہ مضبوطی پیدا فرمائیے، اور ہمیں بھی یا اللہ ایسا مثالی توکل اور یقین عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام مادیات سے نظر ہٹا کر صرف اور صرف ہم آپ پر ہی نظر کرنے والے ہوں، آپ پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوں، آپ ہی سے یا اللہ مانگنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمارا عقیدہ بھی اور عمل بھی اچھا کر دیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مصداق بنا دیجئے۔ اے اللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک بنا دیجئے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھیے، لمحے بھر کے لیے مخلوق کا محتاج نہ کیجیے۔ اے اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے بہت سے آپ کے بندوں نے اور بندیوں نے کہا ہے، جس کی بھی جو مراد اور حاجت اور ضرورت ہے یا اللہ آپ کو معلوم ہے، ان کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرمائیے۔ بعض حضرات نے پرچے دیے تھے، موقع نہیں تھا، اس میں بھی جو کچھ لکھا ہے یا اللہ ان کو اس خیر سے مالا مال فرمائیے، مرادیں پوری فرمائیے، اور یا اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔ یا اللہ ہماری محفلوں کی رونقوں کو بحال رکھیے، اور یا اللہ اپنی مہربانی اور عنایتوں سے مالا مال رکھیے، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، فاسدوں کے فساد سے بچائیے، اپنی رضا کامل عطا فرمائیے۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.